ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج پاکستان کی جو سب سے پہلی بڑی خبر ہے، بلا شبہ اس میں آپ کی نظر ہوگی کہ کراچی میں جو میئر کا انتخاب ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے میئر کا انتخاب ہوا۔ دھونس اور دھاندلی اور جسے کہتے ہیں کہ بدعنوانی، پیسے کا استعمال اور لوگوں کو چھپانا، جو کہ پاکستان کے اندر عموماً جو کرتے رہے ہیں یہ لوگ، وہ آج دوبارہ کراچی میں کے میئر کے الیکشن میں ہمیں سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا، بس اب صرف جو ہے نا طاقت اور بدمعاشی یا پیسے کے زور کے اوپر جو ہے وہ آپ سیاست کر سکتے ہیں، اور جمہوریت بھی اسی کی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ اسی لیے شاید غالباً زرداری نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے ہمارا ریونج ہے، تو شاید لیکن وہ جمہوریت ڈیموکریسی جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتی ہے، یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ڈیموکریسی ہے۔ الیکشن کے دوران پی ٹی آئی کے کئی جو ہے ارکان ان کو غائب کر دیا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 31 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں آئے تھے۔ بہرحال مجھے نہیں پتہ، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند دن پہلے میں نے اپنا ویوز آف فیصل محمد کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ عمران خان صاحب چاہیے کہ باقاعدہ طور پر وہ اس صورتحال کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب پریشان ہیں اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال پارٹی تو فی الحال ایگزسٹ کر رہی ہے اور چیئرمین بھی اسٹل وہی ہیں، تو اس صورتحال پر ان کا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہا بیان، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک بیان دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ وہ لوگ جو ہیں پروڈیوس ہوں ہر صورت کے اندر، کیونکہ سننے میں یہ آیا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اس میں شمیم نقوی صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، فردوس شمیم نقوی کے وہ آئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو پیپلز پارٹی کے جو تھے غالباً 137 شاید ایگزیکٹلی تھے، وہ ان کو ملے، لیکن جو باقی دوسرے تھے وہ ان کو نہیں مل پائے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ ان کو جو ہے زبردستی دھاندلی کے ساتھ ہرا دیا۔ دھاندلی کی بات ہے تو اب یہ جو ہے نا، دیکھیے مسئلہ یہ وہی آ جاتی ہے بات جو ہمیشہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا بنیادی طور پر وہ ایک انتہا پسند جماعت جو ہے وہ بن چکی ہے۔ وہ جو بھٹو کے دور میں تھی کسی زمانے تک، اور یا کسی زمانے میں جو بے نظیر کے دور میں تھی، تو کسی حد تک وہ بہتر تھی، لیکن آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کا نے جو اپنا نیریٹو جو چینج کرنا شروع کیا ہے سندھ کاٹ کی طرف جا کر، وہ اب ان کا نیریٹو وہ یہی ہے کہ وہ پورے سندھ کے اوپر جو ہے وہ مطلب ایک چاہتے ہیں کہ شہری سندھ کو بھی بالکل وہ قبضہ کر لیں، اور یہ کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید کوئی پولیٹیکل، یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک طے شدہ ایک ایجنڈا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں بنیادی طور پر وہ خاندانی وڈیرے ہیں، وہ وڈیرے ہیں جن کا ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ اپنے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ سنسیئر نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو ہندوستان میں تو یہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے اندر انہوں نے لینڈ ریفارم ایکٹ ایک نافذ کیا، اور اس کے فوراً بعد جو ہے انہوں نے جاگیرداروں کی کمر توڑ دی اور جاگیروں کو تقسیم کیا، اور وہ تمام لوگوں کی حوصلہ شکنی کی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر تو سیاستدان تو کچھ آئے نہیں، زیادہ تر آئے ہمارے ورثے کے اندر جاگیردار لینڈ لارڈز، اور وہ بھی ایسے جو کہ انگریزوں کے بڑے زبردست نمک خوار تھے۔ یہ سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے خاندان جو ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھیں، یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ سندھ کا جو عام شہری ہے، جو عام سندھ کے جو لوگ ہیں لاڑکانہ میں ادھر ادھر جو جنرل ایک لوگ رہتے ہیں عام، یہ ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پہ جنہوں نے انگریزوں کے لیے کام کیا تھا، ان کی خدمات حاصل کی تھی، جو ان کی خدمات کرتے رہتے، ان کے انگریزوں کے پیر دبانا، انگریزوں کی خدمت کرنا، انگریزوں کے لیے کام کرنا، یہ غلامی کیا کرتے تھے۔ یہ کسی زمانے کے اندر یہ سارے وڈیرے ان کے حوالے یہ کر کے گئے، تو انہوں نے وہی پھر جب انگریزوں نے جب ان کو دی تو پھر یہ ان کے ساتھ نمک حلالی بھی کرتے ہیں، انہی کے وہ آرڈرز بھی لیتے ہیں۔ ان کو کہا گیا تھا، یہ 70s کی بات ہے، میں نے بات یہ کہی بھی تھی پرانے کئی زمانوں میں، وقتوں کے اندر میرا انٹرویوز بھی ہیں کئی ٹیلی ویژن پر بھی ہیں، اور بھی بڑی جگہ ہم کہتے رہے ہیں، اور بھی لوگوں نے کہا کہ یہ جو بنیادی طور پر جو سندھ کے جو وڈیرے ہیں، جو وڈیرہ شاہی ہے، یہ ان کا جو ہے نا براہ راست تعلق جو ہے پاکستان کے ان مخالف قوتوں کے ساتھ ہے جو کہ پاکستان کو مستحکم ہونا نہیں دینا چاہتے۔ ان کو دو چیزیں کہی تھیں، ان کو پہلے تو طور پہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے آپ جو ایک زرعی ملک ہے، تو لہذا پاکستان کی زراعت پہ سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر آپ نے ضرب لگانی ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے آپ نے کہ پاکستان کے اندر زرعی جو ہے نا ایک وہ مطلب جسے کہتے ہیں پروڈکشن نہ بڑھے،
اور زراعت کے اندر وہ پاکستان خود کفیل نہ ہو، اور مطلب اس کے اندر توانائی کے کچھ ایسے معاملات پیدا کیے جائیں جس کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی۔ آپ کو پتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کی سب سے زیادہ مخالفت سندھ کی طرف سے ہوئی تھی، ورنہ آج کالا باغ ڈیم ہوتا تو آج پاکستان کے اندر زراعت بھی سندھ میں ہو رہی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ترقی، یہ جو ہمارا توانائی کا جو بحران ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ پھر وہ جو سرحد کے ہمارے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، جو کچھ وڈیرے ہیں، جاگیردار، جو انگریزوں کے نمک خوار ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سارے جو ٹرائبز ہیں، ان کا پھر ان کے ساتھ الائنس بن گیا۔ اس کے بعد پھر یہ طے پایا تھا 80s کے اندر، 70s میں یہ بات ہوئی تھی، اور 80s کے اندر پھر یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کالا باغ ڈیم کا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا، یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، پرابلم تو انہوں نے کہا ہوگی، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا 2030 کے اندر پاکستان کو، 25 یا 30 کے اندر پاکستان کو یہ حصے بکرے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کالا باغ ڈیم تو اب نہیں بن رہا، ناممکن ہو گیا، پرویز مشرف جیسا مطلب آرمی جو ہے پاورفل جنرل وہ نہیں بنا سکا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ آئیے، پاکستان کے بچے کچھ پاکستان کا جو معاشی ہب ہے نا، اس کے اوپر آپ قبضہ کریں۔ وہ معاشی ہب کیا تھا؟ کراچی تھا۔ وہ آپ کراچی کے حالات آپ دیکھ لیں۔ یہ باتیں میں تقریباً یہ آج نہیں کر رہا، یہ باتیں میں نے 80s کے اندر کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کراچی کو یا تو میٹروپولیٹن سٹی بنا دیں، یا پھر اس کو سندھ سے علیحدہ کر دیں، ورنہ جو ان کا پلان میں نے دیکھا تھا اس وقت میں نے کہا تھا، ورنہ آپ یقین کریں میں نے اس وقت 80s میں کہا تھا کہ آئندہ 20 یا 25 سالوں کے اندر کراچی جو ہے بالکل تباہ ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے نا معاشی طور پر بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ میری 20 یا 25 سال پرانی اگر آپ باتیں اگر یاد کریں، یا جو لوگ پڑھا ہوگا جنہوں نے، یا میری ٹائم لائن پہ جا کر آپ دیکھیں میرے ٹویٹر کی، تو آپ کو پتہ لگا کہ آج ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا، یہ ایک سوچے سمجھے مطلب منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور بالکل جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ڈیموگرافی اس کی چینج کی جا رہی ہے، بالکل لائک اسی طرح جیسے کہ فلسطین کے اندر یا مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم سارے سندھیوں کو نہیں کہتے، نیا سندھی جو سندھ کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے انٹیریئر کے بڑے لوگ ہیں، بڑے اچھے سندھی ہیں، بڑے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ نہ وہ سیاست میں آنے دیتے ہیں چند جاگیردار خاندان زرداری جیسے، اور نہ ہی ان کو کوئی آگے، ان کو بس وہ ایڈمنسٹریشن کی حد تک انہوں نے رکھا ہوا ہے چند جگہ دکھانے کے لیے، اور باقی سارا کا سارا کام جو ہے وہ سب کے سب جو ایکسٹریمسٹ ہندی ہیں، جن کی سوچ جو ہے پاکستان کے خلاف ہے، اور جو پاکستان کو علیحدہ، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ نے یہ جو زرداری صاحب نے جو 18ویں ترمیم کرائی تھی، کیوں کرائی تھی؟ 18ویں ترمیم کرانے کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، اور خود مختاری دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ وفاق کے ساتھ دور ہوں۔ تو اب یہ آج آپ جو صورتحال ہے، جو آپ نے دیکھ لیا کہ آج کتنی بدماشی کے ساتھ وہ وہاں پر جیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، آج کی جو دوسری خبر ہے اسحاق ڈار صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب IMF نے جو ہے ہمیں ساتھ جیو پالیٹکس کر رہا ہے۔ اب مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے یہ بات، اسحاق ڈار کی بات سن کے، وہی کہہ رہے ہیں ان کو آج پتہ لگا، ہم تو کب سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا بھی تھا، بتایا بھی تھا، ان کو بھی کہا تھا، حکومت کو بھی کہا تھا کہ میری IMF کے کچھ اہم لوگوں سے گزشتہ 3-4 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل بھی فی الحال کوئی ریلیکس دینے کے موڈ میں نہیں۔ وہ پاکستان کی جو ان کا جو بھی ایک ایشو تھا، وہ میں نے کچھ چیزیں ان کو بھیج بھی دی تھیں کہ وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ سنی کر دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ جناب وہ جیو پالیٹکس، یہ تو بالکل اسی طرح ہی بات ہوگی کہ جیسے کوئی شخص نابینا ہو جائے، اور نابینا ہونے میں جب اس کی آنکھیں بالکل چل جائیں، تو پھر وہ کہے ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر مجھے لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو عجیب ہی کوئی بات کی ہے، اس پر میرا اس پہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، لوگ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، جیسے ایک بات اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا وقت آ رہا ہے، ویسے جو ہے نا حالات جو ہے نا تھوڑے سے سخت بھی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، دونوں طرف سے جو ہے معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جس طرح یہ کارنر کر رہے ہیں اتنا آسان تو نہیں ہوگا، اور لیکن اب یہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور بڑی مدد آ رہی ہے، وہ مدد یہ آ رہی ہے کہ اب وکلا جو ہے نا آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور میرے پاس جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وکلا شاید ہو سکتا ہے بڑے پیمانے کے اوپر عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید وکلا کوئی بہت بڑا کردار ادا کریں، اور لیکن ساتھ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وکلا کھڑے ہوتے ہیں تو وکلا کے ساتھ کیا عوام بھی ان کے لیے نکلے گی؟ اور جیسے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا، ہم 9 مئی کے واقعے کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن میرا آج بھی کہنا یہی ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، کیونکہ بہرحال ان کے ساتھ پبلک ہے، تو اگر غلطی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوئی ہے، واٹ ایور مطلب جو ہوا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا، جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریاست کو ایک ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ماں جو ہے کم از کم اپنے جسے کہتے ہیں کہ نافرمان بچوں کو کبھی کبھی جو ہے وہ معاف بھی کر دیتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، لیکن ابھی تک فی الحال مجھے ویسی چیز نظر نہیں آ رہی،
گرفتاری کی ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اڈیالہ جیل کا جو سیل نمبر 4 ہے اس کو خصوصی مرمت کی جا رہی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں یا تو عمران خان صاحب آئیں گے یا پھر پرویز الہی آئیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید پرویز الہی کے لیے نہیں، یہ عمران خان کے لیے یہ مطلب صاف کی جا رہی ہے، اس کے انتظامات ہو رہے ہیں. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے. عجیب الٹ پلٹ باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. بس اس شخص کی تو ویسے ہی مجھے دماغی حالت پہ تھوڑا سا شک ہے، کیونکہ کبھی وہ فوج کو پھر پڑ جاتا ہے جا کے، کبھی وہ فوج کو اچھا کہنے لگتا ہے. اب بنیادی طور پر وہ ہے تو خود اسٹیبلشمنٹ کے قریب، لیکن وہ بعض وقت جب وہ بات بھی کرتے ہیں نا اس طرح، تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جوتا ہی مار رہے ہیں وہ. تو اب آج انہوں نے ایک نئی کہانی سنا دی. انہوں نے کہا پاکستان کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی انہیں بڑی بے عزتی کر دی. تو اب مجھے تو بڑا عجیب سا لگی یہ بات سن کے کہ یار یہ مطلب یہ ہمارے منسٹر ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے تو خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی ساری زندگی کو بیرون ملک آنا ہی مصیبت بن جائے. کیونکہ پاکستانیوں کو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، کیونکہ اب دیکھیے وہ 80s یا 90s کا مسئلہ نہیں رہا، اب قطع نظر کہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا، یہ ہمارے لیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر آپ نے لوگوں کو تعلیم کتنی دی ہے. اگر آپ کو لنڈن کے اندر یا سعودی عرب کے اندر یا امریکہ کے اندر روڈوں پہ اگر آپ کی جوتا پوشی قوم کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ نے کام بھی تو ایسے کیے نا. اگر یا تو آپ ایسے کام کیے ہوتے آپ نے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بڑھ کے آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے، آپ کے ساتھ کوئی سیلفی بنانے کی بات کرتے، لیکن آپ نے جب کام ایسے کر رہے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں کہ لوگ سرعام آپ کی جوتا پوشی کریں، اور پھر ایسے دور کے اندر اب تو وہ بات چھپتی بھی نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ انہوں نے اپنے لیے بیرون ملک آنے کے لیے کوئی رستے شستے بند ہی کر لیے ہیں خواجہ صاحب نے. مجھے تو خطرہ ہی لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستانی جو نا آج کل وہ بڑے تپے ہوئے ہیں ان سب تمام چیزوں کے اوپر. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ زرداری اور میں نے نواز شریف کا آپ کو بتایا تھا کہ ان کے درمیان جناب اختلافات بڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ زرداری صاحب کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ زرداری صاحب کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ یہ گیم کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے. امریکہ کے اندر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی تھی، لیکن اب ایسا محسوس مجھے ہو رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کو بائی پاس کر رہے ہیں. نہ صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے بلکہ زرداری صاحب کو بھی محسوس ہو رہا ہے. تو اب زرداری صاحب، یہ میں خبر دے رہا ہوں، زرداری صاحب کے انتہائی قریبی حلقوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ کچھ اب معاملہ کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بھی ہے نا مطلب تھوڑی سی پیار محبت تو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، مطلب ایک ہی گلاس سے پانی پی لیتے ہیں کبھی کبھی ایک دوسرے کا چھوڑا ہوا محبت کے اندر. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف کو عارضی طور پر روک دیا جائے. کیونکہ نواز شریف اگر آئیں گے تو تھوڑا سا پھر سیاست کے اندر مسلم لیگ نون میں ہلچل سی مچے گی. تو یہ بہرحال وہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں. تو دیکھیں اب یہ کس طرح کرتے ہیں زرداری صاحب، اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. اچھا، دوسری ایک بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جناب وہ جنرل فیض کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل فیض، میں دیکھیے جنرل فیض کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو. جنرل فیض کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، بنیادی طور پر جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں وہ ہی از ویری نائس پرسن. اب لوگ چاہے مخالفت کریں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران سے ان کے تعلقات تھے، تعلقات ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے. میرے ساتھ بھی مطلب ذاتی طور پہ کچھ میرے ان کے اچھے کچھ معاملات بھی رہے ہیں، کچھ بہت سارے معاملات، اور وہ میں بہرحال ان کی قدر کرتا ہوں کہ وہ میرے بہت سارے کچھ چیزوں میں میری بات مانتے بھی تھے. اور ملک اور جتنی بھی ان کی جو باتیں وہ میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل فیض نے آج تک جو بھی کام کیا نا، مجھے کہیں سے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی اینٹی پاکستان یا پاکستان کے ڈیفنس کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا ہو. ٹھیک ہے جناب. اب رہ گئی وہ جو کہتے ہیں کہ جناب وہ کرپشن کی ہوگی، تو بھائی اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، وہ جانتے ہوں گے، ان کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن میں کرپشن کے اوپر بات کی ہے. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ جنرل فیض جو ہے نا، جنرل فیض کے اوپر ہاتھ ڈالنا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ میری اپنا خیال ہے. کیونکہ جو بھی ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں نا، دامن ان کے بھی مطلب اتنے صاف نہیں ہیں. مطلب یہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ میں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے خود کسی پہ پتھر ماروں. تو یہ ذرا دیکھنا ہوگا. اور بہرحال جنرل فیض کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جو بھی افغانستان سے میں اس میں پہلے میں خیر انٹرنیشنل پریس میں بھی بات کر چکا ہوں، ایون امریکہ کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ سر عام کی ہے کہ یہ جو آپ کی جو ٹروپس واپس ہوئے تھے افغانستان سے جو امریکن، اس کے اندر اور جس طریقے سے امریکہ گیا اس کے اندر جنرل فیض کا بڑا کردار تھا اور بڑا کام تھا. اور بلا شبہ عمران خان صاحب کی بھی ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ. اب انڈرسٹینڈنگ وہ کس حوالے سے تھی، ہمیں تو کم از کم میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اینٹی پاکستان انڈرسٹینڈنگ تھی. بہرحال اگر ہمارے اداروں کے پاس اگر کوئی چیز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ ویل اویئر ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو کوئی گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو اوپر کوئی پابندی لگی ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کی نقل و حرکت کے اوپر مجھے پتا ہے کہ ان کے ٹیلی فون تو آج کل سب کے ہی مانیٹر، ہمارے بھی مانیٹر کیے جا رہے ہیں، سب کے مانیٹر کیا جا رہے ہیں. تو وہ ہے کہ بھئی وہ کس سے مل رہے ہیں، کون آ رہا ہے جا رہا ہے، تو وہ ذرا ملنے ملانے میں تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہیں. لیکن نہ کوئی وہ پکڑے نہیں ہیں،
میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، وہ پھر کل سنا، وہ ابھی آج رات کو بھی دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ سنا پکڑ لیا، کوئی نہیں پکڑا دھکڑی نہیں ہے، سب غلط بات ہے۔ اچھا، دوسری امریکہ کے اقدامات میں بتا دوں کہ امریکہ اور جو نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے جو دھواں دھار بیانات دینے شروع کیے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا اشتعال جو ہے نا مزید بڑھتا جا رہا ہے، ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ رشیا نے بڑے زبردست طریقے سے حملے کیے، اور جو میرے پاس ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت تک، یعنی پاکستان کے وقت کے 7 بجے کے مطابق تک میں جو بات کر رہا ہوں، اس وقت رشیا نے تقریباً کل سے لے کے آج تک، یعنی جب میں نے کل وی لاگ کیا تھا 6 بجے سے لے کے آج تک، رشیا نے تقریباً کوئی 40 کے قریب حملے جو ہیں یوکرائن کے اوپر کیے ہیں، اور ان کا جو تھا ایک یوکرائن کا کاؤنٹر آفینسو، وہ ابھی تک وہ مکمل طور پہ مجھے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کو ان کو ہٹا دیں گے، یہ اوبیسلی ظاہر سی بات ہے، یہ سب چیزیں اشتعال دلانے والی بات ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جانب روس کو اس تنازع سے چین کو روس کے ساتھ ملنے سے دور رکھنے کے لیے تھوڑا بہت امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ سنا ہے کہ پھر ٹونی بلنکن جو ہے وہ جا رہے ہیں چائنا، تو اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں چائنا جا کے۔ لیکن اسی دوران جو ایک بات ہے وہ کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ بھی جا رہے ہیں انڈیا، میں نے بتایا تھا آپ کو، اور مودی صاحب کی طرف سے جو انڈین میرے پاس جو امریکہ سے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین لابی بڑی زیادہ متحرک ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ ریڈ کارپیٹ ان کا استقبال ہو، اور جناب اور کانگریس کے اندر جیسے پچھلی مرتبہ ہوتا بڑے تالیاں شالیاں بجیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ ذرا معاملہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ معاملہ ہے رشیا کے ساتھ، اور مجھے نہیں لگتا کہ مودی سر عام وہاں پہ جا کر امریکن کانگریس میں یا کسی جگہ رشیا یا چائنا کے خلاف جو ہے وہ تقریر کریں گے۔ ویسے بھی اس وقت روس اور چین کی نظریں جو ہے نا مودی کے اس دورے کے اوپر بہت ہیں، اور ویسے بھی جو ہے انڈیا کا جو ڈیفنس جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے، ان کے جو S-400 وغیرہ ہیں اور دوسرے معاملات ان کے ساتھ کافی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مودی کو انتہائی محتاط جو ہے نا وہاں پہ اپنا رویہ رکھنا پڑے گا، اور ورنہ اس کے علاوہ تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اخبارات بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، کہ وہ شاید اس طرح کوئی بڑی بات کریں۔ اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ ایک خبر اور بھی چلی ہے کہ وہ جناب کو پیغام آیا ہے، بالکل عمران خان نے، جیسے میں نے کہا تھا ابھی آپ کو کہ عمران خان کو جو گرفتار ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں کہ عمران خان کے ساتھ ایک پیغام رسانی ہوئی ہے ابھی، اور وہ عمران خان نے پیغام بھجوایا ہے، اور پیغام کیا ہے وہ عارف علوی کے ذریعے، اور عارف علوی کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ یہ غالباً سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ، یہ تو ملاقات تو کنفرم ہو گئی ہے، لیکن میں نے ان کے ذرا قریبی سے پتہ کیا تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ بات مجھے پتہ لگی ہے کہ وہ انہوں نے کوشش کی ہے، عمران خان صاحب نے اپنے پریزیڈنٹ کے ذریعے جو ہے مطلب کنوے کیا ہے سینٹ کے چیئرمین کو، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور زرداری کے بھی بہت قریب ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کو اس وقت چونکہ نواز شریف کو بریک لگانا چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پس پردہ بھی کچھ کارروائیاں ہو رہی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے زرداری صاحب پس پردہ ہو سکتا ہے شاید پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب یہ کہ تحریک لبیک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک کے حوالے سے میرے پاس میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آج رات جو ہے ان کے خلاف جو ہے بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو اس کی تیاری ہے اور ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غالباً گجرات یا پتہ نہیں سیالکوٹ کسی ایسی جگہ پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں یا تو گجرات میں ہوگا یا سیالکوٹ، کسی بھی جگہ، بہرحال ان دونوں درمیان آگے پیچھے، یا بہرحال آج ان کا خیال ہے کہ آج رات وہ کو بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے تحریک لبیک کے اوپر کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بے وقوفی ہوگی، ایک جماعت سے تو آپ نے ویسے بھی پنگا لیا ہوا ہے اور وہ معاملہ ویسے ہی خراب ہوا، تو یہ دوسری بڑی جماعت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹھ کے بات کر لی جائے، ان کے ساتھ بات چیت سب سے کر لیں جیسے کل میں نے کہا تھا، تو بہت اچھا ہے، ورنہ تو جو لوگ بیچ میں معاملات خراب کر رہے ہیں، جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بیچ میں وہ ہیں موجود گڑبڑ کرنے والے، جو جسے مشیر جسے کہتے ہیں کہ بڑے ادھر سے ادھر کرنے والے، ڈبل وکٹوں پہ کھیلنے والے، ان کی پوری کوشش ہے، جن کا کہ غیر ملکی قوتوں کے ساتھ رابطہ ہے، وہ چاہتے یہی ہے کہ حالات کسی طرح خراب ہوں۔ اگر یہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا PTI کا معاملہ اگر دب گیا تو اب یہاں سے ایک دوسرا ایشو کھڑا ہو جائے۔ پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں، ڈالر پھر جناب بڑی تیزی سے اوپر چلا گیا، روپیہ گر گیا، تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ بہت ہوشیاری سے کام لے، اس PDM سے کوئی توقع نہ رکھے، انہوں نے اس پاکستان کا بیڑا ہی غرق کرنا ہے، اگر اس کے اوپر یہ بھروسہ کریں گے تو پھر جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔